اس کو ایک گلدستہ بنا کر کے پیش کیا گیا ہے۔ اسی کتابت کے لیے ہمارے اسی مدرسے کے طالب علم ہیں جن کا نامی اسم گرامی جناب مولانا محمد فرقان احمد مظاہری، وہ آئیں اور اس حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان کو نہ طرز بیان ہے نہ طرز تکلم، نہ طرز بیان ہے نہ طرز تکلم۔ میری تقریر سننے والوں السلام علیکم۔ میں نے زندہ قوم سے سلام کی ہے، مردہ سے نہیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله مولانا العظيم۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، نہیں منت کے شیخاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا یہ جشن یوم جمہوریہ کیوں منایا جا رہا ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھارت کی پوتر دھرتی پر، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاکرانہ عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب بادشاہان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی سستا ہو گیا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا، دل تھام کر میرے جملے کو سننا، وہ کوئی اور نہیں، کوئی مائی کا لال بھارت کی دھرتی پر جنما اس وقت یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ ان ظالموں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر سکے، لیکن قربان چاہیے سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا وہ کوئی اور نہیں، محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی۔ ہاں یہی وہ مرد مجاہد درویش خدا ہیں جنہوں نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نظم العین کا اعلان فرما دیا تھا۔ بالآخر علماء کی جد و جہد، مشقت اور قربانیوں کے بعد، کافی عرصے کے بعد 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا۔ اب ضرورت ایک ایسے آئین کی، ایک ایسے قانون کی جس کے دائرے میں لے کر ہندوستانی چین و سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکے، بس اسی کے پیش نظر ایک کمیٹی بٹھائی جاتی ہے جس کے صدر اور جس کے ہوتے ہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کمیٹی کے اندر ہمارے اکرام شامل تھے جن میں نام آتا ہے حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کا، حضرت مولانا حسرت علی موہانی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، یہ سر فہرست تھے۔ لیکن آج بھی وہ جو قانون بنایا گیا تھا، اسی قانون کی اس ملک کے اندر دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اس قانون سے ہٹ کر یہاں پر دوسرے قانون نافذ کیے جاتے ہیں۔ میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، کرم کرو گے کرم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، گلاب کرو گے گلاب دیں گے، گلوں کی تمہیں کتاب دیں گے، ہمیں ڈبانے کی کوشش نہ کرنا ہے دنیا والوں، ورنہ ہم بھی تمہیں کاغذ کے ایک ناؤ دیں گے۔ دل بھر کے لیے دلدار ہیں ہم، دل بھر کے لیے دلدار ہیں ہم، دشمن کے لیے تلوار ہیں ہم، میدان میں اگر ہم ڈٹ جائیں مشکل ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ جو بھول جاتے ہو جب ہندوستان خون کا پیاسا تھا، جب ہندوستان کو ضرورت تھی قربانیوں کی، ہم ہی سب سے پہلے آگے بڑھے تھے۔ جو بھول جاتے ہو دلی کے چاند
چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوں. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہی علماء کی تاریخ کو اور انہی مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں, اگر یہ ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آئے, اپنی فرقہ پرست قومیں اگر باز نہیں آئی, تو ایک بات یاد رکھنا, ہم بھی انہیں شہران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے فرزند ہیں جنہوں نے ہند کی تاریخ بدل ڈالی تھی. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم بھی ایک بار پھر تاریخ بدل کر دیکھیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازو قادل میں ہے. اور کچھ تو بات ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا. اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. حیات باقی, ملاقات باقی. اب تو چاہتے ہیں ایک درس میں پھر ملیں گے, خدا نے چاہا. وآخر دعوانا الحمدللہ.